صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وظللنا اور ہم نے سایہ کیا علیکم تمہارے اوپر الغمام بادلوں کا وانزلنا اور ہم نے نازل کیا علیکم تمہارے اوپر المن والسلوى من اور سلوى کلو تم کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں سے ما رزقناکم جو عنایت کی ہم نے تم کو وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر ولیکن اور لیکن کانو تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے. گزشتہ آیات مبارکات میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنو اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پر جا کر تورات کے حصول کے لیے اپنے ساتھ 70 سردار 70 بڑے آدمیوں کو لے کر گئے اور انہوں نے وہاں جا کر بے جا قسم کے جب مطالبات شروع کیے اللہ کی طرف سے قہر نازل ہوا بجلی گری اور وہ سارے کے سارے فوت ہو گئے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی دعا اور التجا پر استدعا پر اللہ رب العزت نے ان 70 آدمیوں کو دوبارہ زندہ فرمایا. جب وہ زندہ ہوئی واپس پلٹنے لگے انہوں نے کہا ہم اپنے اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ساری باتیں ہو گئی. اللہ رب العزت نے اب یہاں سے اپنی نعمتوں کے نزول کا تذکرہ شروع فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ. اس وقت کو بھی یاد کرو جب مصر اور شام کے درمیان میں مقام تیہ پر اللہ نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ فرمایا. شدت اور حدت کی گرمی تھی، سورج اپنے عروج پر تھا، جوبن پر تھا، جب کائنات میں کوئی سایہ نہیں تھا اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر اپنی نعمت عظمیٰ کا نزول فرماتے ہوئے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا. بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ یہ غمام یہ عام قسم کے بادل نہیں تھے بلکہ یہ وہی غمام ہے جس کے اندر قیامت کے دن اللہ رب العزت تشریف لائیں گے. کلام مجید کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا. ائمہ محدثین اور مفسرین اسی غمام کی طرف اشارہ کرتے ہیں. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. صرف ہم نے تمہارے اوپر سایہ نہیں کیا بادلوں کا بلکہ تمہارے اوپر دوسری بڑی نعمت عظمیٰ کا نزول یہ فرمایا کہ بغیر کسی تکلیف اور تکلف کے، بغیر کسی محنت اور مشقت کے، بغیر کسی تگ و دو کے تم جب چاہتے تھے اللہ آسمان سے تمہارے لیے کھانا من اور سلوہ کی صورت میں نازل فرما دیتا. المن عربی لغت کے اندر من کا جو لفظ ہے اس کا معنی تھا احسان کرنا.
اور اس کا تذکرہ کرتی اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے تمہارے اوپر مومنوں بڑا احسان فرمایا۔ تو اس لفظ کا تذکرہ اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی یوں فرمایا لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ تو یہ احسان ہے، کتنا بڑا احسان ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ نے باسند صحیح جو ہے حضرت امام مجاہد تابعی رحمہ اللہ سے یہ بات نقل کی ہے کہ یہاں من سے مراد جو ہے یہ ایک ایسی چیز تھی جو رات کی تاریکی میں نازل ہوتی پچھلے پیر، اور صبح جب بنو اسرائیل اٹھتے دیکھتے کہ وہ چیز جو ہے وہ درختوں کے اوپر ایسے ٹپکی ہوئی ہوتی، اور یہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا جو رنگ تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، اور یہ اتنی میٹھی تھی، مٹھاس، حلاوت، عذبیت اور لطافت اس کے اندر اتنی تھی۔ امام مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شہد سے زیادہ میٹھی تھی۔ خوبصورت رنگ، دودھ سے زیادہ سفید، چمکدار، اور کھانے کے اندر جو ہے شہد سے زیادہ حلاوت اور مٹھاس والی تھی، بغیر کسی تکلیف اور تکلف کے، اور یہ سورج کے طلوع ہونے تک جو ہے یہ قائم رہتی۔ جو لوگ وہاں سے اٹھا لیتے وہ کھا لیا کرتے تھے، جو رہ جاتے وہ محروم رہ جاتے کیونکہ یہ پگھل جاتی تھی۔ اور دوسرا وہ سلوا، یہ بٹیر اور چڑیاں کی مانند ایک پرندہ تھا، بڑا طاقتور تھا، یا اللہ نے آسمان سے نازل کیا۔ مقام تیہ پر اللہ نے یہ بے شمار من بھی نازل فرماتا، سلوا بھی نازل فرماتا، یعنی کھانے کے لیے اللہ نے اس پرندہ جو ہے اس کے گوشت کا اہتمام کیا، اور پینے کے لیے جو اللہ رب العزت نے وہ من جو ہے اس میٹھی سی چیز کا نزول فرمایا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ظالموں تمہارے اوپر جب مشکل وقت آیا، گرمی کی شدت اور حدت کا موقع آیا، ہم نے آسمان سے بادلوں کی صورت کے اندر تمہارے اوپر سایہ کر دیا، اور جب تمہیں کھانے پینے کی ضرورت ہوتی تھی اللہ آسمان سے من اور سلوہ نازل فرما دیتا۔ اتنی بڑی نعمتیں فرمائیں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پھر اللہ نے حکم دیا، یہ کلو جو ہے صیغہ امر ہے، اکل یاکلو سے، اللہ نے حکم دیا کھاؤ پاک پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں۔ کبھی آسمان سے اللہ پاکیزہ چیزوں کا نزول فرما دیتا، اور کبھی زمین سے اللہ رب العزت جو ہے پاک پاکیزہ چیزوں کا پیدا فرما دیتے، ان کی تخلیق فرما دیتے۔ یہ نعمتیں تو آج بھی موجود ہیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ آسمان سے بھی آج ہزاروں نعمتوں کا نزول فرما رہے ہیں، اور زمین سے بھی ہزاروں نعمتیں پیدا فرما رہے ہیں۔ میری اور آپ کی جسم کی خوراک کے لیے، پرورش کے لیے اللہ نے زمین سے اس خوراک کا بندوبست فرمایا، اور روح کی پرورش کے لیے اللہ نے آسمان سے جو ہے وہ خوراک کا نزول فرمایا۔ جو ہدایت ہے، جو قرآن ہے، جو فرقان حمید ہے، جو پیغمبر علیہ السلام پہ نازل شدہ وہی ہے، یہ ساری کیا ہے؟ یہ ہماری روح کی خوراک ہے۔ روح کو تسکین اسی وقت ہوتی ہے جب ہم کلام مجید پڑھیں گے اور اس پہ عمل کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت کیا حکم دے رہے ہیں؟ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاک پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ، حلال رزق کھاؤ، حرام کر کے مت کھاؤ۔ حلال کی کوشش کرو، حرام کی کوشش نہ کرو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر کوئی شخص ایک حرام کا لقمہ کھا لے 40 دن جو ہے اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بہت ساری حدیثیں موجود ہیں اس متعلقہ جو ہے رزق حلال کے متعلقہ اور رزق حرام سے بچاؤ کے متعلقہ۔ فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا، اگر انہوں نے اللہ کی نازل کردہ نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اللہ کے حکم کی عدولی کی ہے، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ہمارے اوپر تو نہیں ظلم کیا۔
ہمیں تو کوئی نقصان نہیں دیا، بلکہ ان کا نقصان تو انہوں نے اپنی جانوں کا کیا، اپنی زندگی تباہ و برباد کی ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت کے اندر جب مسئولیت ہوگی، زندگی کی پائی پائی کا حساب لیا جائے گا، تو اس وقت کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے تو نعمتیں عنایت کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جو ہے رات کے وقت قیام کر دے، اتنا لمبا قیام کیا، حتی ورمت کا دماغ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج گیا، ورم آ گیا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کے حبیب، اللہ نے آپ کے تو سارے گناہ پہلے اور بعد کے معاف کر دیے، اتنا لمبا کیوں قیام کرتے رہتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا فرمایا کہ کیا میں، اللہ نے جو مجھ پر اتنے ہزاروں نعمتیں نازل فرمائیں، ہزاروں نعمتوں سے مجھے نوازا، ہزاروں اعزازات سے نوازا، مشرف فرمایا، کیا میں ان کی اپنے اللہ کے سامنے شکر بجا آوری نہ لاؤں؟ اگر اس نے نعمتیں عنایت کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو میں اس کی شکر بجا آوری کے اندر کسر کیسے چھوڑوں؟ آج اللہ نے یہ جسم دیا، طاقت دی، بینائی دی، سوچ سمجھ دی، عقل دی، یہ سب کچھ، اولاد دی، گھر دیا، زمین دی، رہنے سہنے، ہر چیز کا اللہ نے بندوبست فرمایا۔ جب اللہ نے ہر چیز ہمیں نصیب فرمائی ہے، ہزاروں نعمتوں کا نزول فرمایا ہے، زمین سے بھی آسمان سے بھی، ہمیں بھی اپنے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر بجا آوری لاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو کہ اللہ فرماتے ہیں ہم ان نعمتوں کو اور زیادہ فرما دیں گے، اور اگر ان کا انکار کرو گے، ناشکری کرو گے، پھر میرے دردناک عذاب کے لیے تیار رہ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون۔ جس طرح منافق تھے نا، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان بیچاروں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ دھوکہ نہ ہم اللہ کو دے سکتے ہیں نہ مومنوں کو دے سکتے ہیں، دھوکہ تو ہم اپنی جانوں کو دے رہے ہیں۔ آج اگر کوئی نماز ادا نہیں کرتا، اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس کے اپنی جان کو ہے، دوسروں مسلمانوں کو کیا نقصان ہے؟ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، دوسرے کا کیا بگاڑے گا؟ تباہی اور بربادی تو اپنی کر رہا ہے۔ اگر دیگر عبادات اور فرائض سے اگر کوئی شخص جو ہے سبکدوش ہے، دور ہے، محروم ہے، نقصان کس کا کر رہا ہے؟ کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان اس کا اپنا ہے۔ کو انفسکم واہلیکم نارا، اللہ رب العزت اسی بات کی تو دعوت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، تگ و دو کرنی چاہیے۔ معمولی سے کام کرتے ہیں، اللہ کتنی برکتیں نازل فرما دیتے ہیں، معمولی سے عمل کرتے ہیں، اللہ 20 اجر نصیب فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ میرے اللہ کا کتنا بڑا احسان اور فضل ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بنو اسرائیل کی طرح ناشکری نہ کریں، بلکہ اللہ کی نازل کردہ نعمتوں کی شکر بجا آوری کریں۔ اگر آج ہم اپنے اللہ کی نعمتوں کی شکر کریں گے، شکر ادا کریں گے، اعمال کی صورت کے اندر، فرائض کی صورت کے اندر، نوافل کی صورت کے اندر، قرآن کی تلاوت کی صورت کے اندر، ذکر و اذکار، صدقات، خیرات، ان ساری چیزوں کی صورتوں کے اندر اگر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کریں گے، ہمارا اللہ اس نعمتوں کے اندر اور اضافہ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کہ آپ کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، زندہ رکھے، کتاب و سنت پہ موت نصیب فرمائے، کتاب و سنت۔